يا هلال أهلا أهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ، جو کچھ کہا ہے اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ۔ معزز ناظرین کرام، آج 4 رمضان المبارک مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام رمضان کشمیر کے ساتھ ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان حافظ طاہر اسلم۔ آج کے اس پروگرام کا آغاز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں دوسروں کے ساتھ بلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کے اس مبارک مہینے میں اللہ رب العزت ہمیں بڑھ چڑھ کر دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہمارے گزشتہ پروگرام آپ نے دیکھے ہیں، ہمارے ہر پروگرام میں ایک خوبصورت ثناخواں تشریف فرما ہوتے ہیں، ایک عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی ہمارے اس پروگرام میں ایک خوبصورت ثناخواں موجود ہیں اور ایک عالم دین تشریف فرما ہیں۔ ہمارے آج کے اس پروگرام کے پہلے مہمان خوبصورت ثناخواں، اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت آواز سے نوازا ہے، محترم محمد عاطف مالک صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے۔ بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے اگلے مہمان ہیں خوبصورت عالم دین حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد شفقت سلیم چشتی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ میں تعارف کروا چکا ہوں، ایک مہمان ثناخواں ہیں، ایک عالم دین ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت مہمان تشریف فرما ہیں، مذہبی سکالر محمد ساجد فراج قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی بے پناہ مصروفیات میں سے وقت نکال کر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہوئے، بہت مشکور ہیں آپ کے۔ شکر ہے مالک رب ذوالجلال کا، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ شکر ہے بے پناہ اس خالق کائنات کا جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے صدقے ہمیں یہ خوبصورتی ملی، جن کے صدقے ہمیں یہ رعنائیاں ملی۔ احباب گرامی قدر، مالک ذوالجلال کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ ایک دفعہ پھر موقع عنایت فرمایا کہ ہم رمضان مبارک کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ آج 4 رمضان مبارک ہے۔ رمضان مبارک کے حوالے سے آج کے ہمارے اس پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کی فضیلت۔ اللہ رب العزت اپنی پاک کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مقدسہ میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے کیا پیغام عطا فرمایا ہے، یہ جانیں گے ہم اپنے آج کے مہمان عالم دین محمد شفقت سلیم چشتی صاحب سے۔ میں گزارش کروں گا کہ اس آیہ مقدسہ کا ترجمہ بھی ارشاد فرمائیں اور اس آیہ مقدسہ کے اوپر ایک مفصل گفتگو فرمائیں۔ جی شفقت سلیم چشتی صاحب۔ جی بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی اچھے موضوع کی طرف میری نشاندہی کروائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پروردگار اہل ایمان سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے
اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس طرح تم سے قبل امتوں میں روزے فرض بے شک ساتھ فضیلت رمضان کا ایک پہلو یہ بیان کیا کہ روزے جہاں باقی بہت سارے احکامات لیے، بہت سارے فوائد لیے، بہت سارے فضائل لیے مومنین کے لیے، وہاں ان کو نازل کرنے کا ایک مین مقصد یہ بھی ہے کہ تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم متقی بنو، تقوی اختیار۔ بے شک اللہ پاک نے مومنوں کو نیکی کرنے کا ایک موقع دیا ہے کہ جیسا کہ رمضان مبارک میں نیکی کرنے کا جو ثواب ہے وہ عام مہینوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ جی بالکل ایسے ہی۔ تو دیکھا جائے تو واقعی ماہ مبارکہ جو بھی ہیں وہ بھی خدا تعالیٰ کے لیے ہیں، لیکن ماہ رمضان مبارک کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ پروردگار نے اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے۔ اور پھر ماہ رمضان مبارک میں جو روزے فرض کیے گئے، تو آج دیکھا جائے کہ ان روزوں کی فرضیت جو ہے، اس کے فرضیت کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہے کہ ہم نے روزہ صرف سحری سے لے کے غروب آفتاب تک صرف نفسانی خواہشات چھوڑنے کا نام ہے، صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے ایسے پہلو لیے ماہ رمضان مبارک یا خدا کے احکامات جو ہیں وہ ہماری طرف ہمیں ایک راستے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ بھی ایک پہلو ہے کہ آپ سحری سے لے کے غروب آفتاب تک جو ہے کھانے پینے کی ہر طرح کی چیزوں سے رکے رہیں گے، لیکن ساتھ جہاں پہ تقوی کی بات آتی ہے تو تقوی جو ہے وہ انسان کے نفس کو ایک کامل مقام پہ پہنچانے کا نام ہے۔ تو روزے کے دوران ایک بندہ جو ہے اس کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں، اس کے پاس مواقع موجود ہوتے ہیں، اور گھر میں اکیلے بھی بیٹھا ہو، ایک اکیلے کمرے میں بھی بیٹھا ہے، اس کے پاس کھانے کی چیزیں موجود ہونے کے باوجود وہ نہیں کھاتا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ صبر پہ استقامت اسے دلا رہا ہے۔ بے شک شفقت سلیم چشتی صاحب، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ہمارے پاس ہمارے مہمان ثناء موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان سے ان کی خوبصورت آواز میں نعت پاک سنیں انشاءاللہ، اس کے بعد دوبارہ پھر میں آپ کی جانب بڑھوں گا۔ جی میں محمد عاطف مالک صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرمائیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا
دین حسن رہ جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائی محمد عاطف مالک۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ تقوی پہ بات ہو رہی تھی نعت کریم سننے سے پہلے۔ علامہ صاحب، میں گزارش کروں گا کہ اپنے موضوع کو، اپنی گفتگو کو آپ کنٹینیو کریں اور تقوی پہ ارشاد فرمائیں۔ اب میں اپنی گفتگو جو ہے وہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آگے بڑھاؤں گا جی۔ کہ روزہ جو ہے اس کی فرضیت کا ایک مقصد یہ ہے کہ تم متقی ہو لو، پرہیزگار ہو لو۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈال ہے، اور ایک اور جگہ ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو ہے ماہ رمضان مبارک میں جنت کے یا عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ، اور جہنم کے سارے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب جب روزہ ڈھال ہے تو ڈھال کسی خطرے کے پیش نظر اس کی سیفٹی کے لیے رکھی جاتی ہے۔ تو روزہ جو ڈھال ہے اس کے بنیادی طور پہ اسے اس ضمن میں ہم لے کر آئیں گے کہ ماہ رمضان مبارک میں بندہ جو ہے گناہوں سے اس روزے کی برکت سے اس وجہ سے بھی پاک ہوتا ہے کہ شیاطین جو ہے وہ بہت سارے ایسے ہمارے افعال ہیں جن میں ان کا عمل دخل ہے، اور بندہ شیاطین کے وسوسے میں آ کے بہت سارے لوگ اس سے باتیں سرزد ہو جاتی ہیں یا دین اسلام کے منافی وہ کام کر جاتا ہے۔ تو خصوصی انعام ہے کہ اس ماہ مقدس میں شیاطین کو جو ہے جکڑ دیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ رحمت خداوندی جوش میں ہوتی ہے، اور سارے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، عرش کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے بندے کے بہت قریب ہو جاتا ہے کہ بندہ مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ بے شک۔ اور پھر جہنم کے سارے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے کہ حد الامکان انسان کے لیے یہ ماحول پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ قرب الہی کے حصول کے لیے محنت کرے، قرب الہی کے حصول کے لیے اپنے شب و روز بسر کرے۔ جہاں وہ دن بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرے گا تو اسے دوسروں کی بھوک پیاس کا احساس ہوگا، وہیں پہ وہ اپنے نفس کو جو ہے وہ صبر پہ استقامت دے گا۔ تو اسی طرح جب نفس جو ہے اس کا صبر پہ استقامت اس کی ہو گئی، پھر وہ شب و روز اس کے دین الہی کے احکامات کی روشنی میں بسر ہوئے، تو پھر حقیقی معنوں میں ایک روزے دار جو ہے وہ اس تقوی کی سٹیج تک جا سکتا ہے اگر وہ حقیقی معنی میں اس رمضان مبارک۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے بات فرمائی ہے تقوی کے حوالہ سے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ اب ہمارا پروگرام جاری ہے، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، بڑھتے ہیں اگلے مہمان کی جانب۔ ہمارے بہت خوبصورت مہمان ہیں محمد ساجد سراج قادری صاحب، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی ساجد صاحب، آج ہم روزے کی فضیلت پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا کچھ کہتے ہیں؟ مرزا آن لائن اسٹوڈیو کو میں بہت بہت مشکور و ممنون ہوں جنہوں نے مجھے دعوت دی اور سننے کا موقع ملا۔ آپ نے مجھے اسکالر کہا، میں اسکالر تو نہیں ہوں، ادنا سا طالب علم ہوں، اور ماشاءاللہ آپ کو سنا، علامہ صاحب کو سنا تو اسے جو معلومات ہوئی ہے تو میرے خیال میں اسی حساب سے آگے میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو بات تقوی پہ چل رہی تھی، تو تقوی ایک بہت بڑی طاقت ہے، اور دیکھیں تقوی سے انسان کے اندر سے کثافتیں دور ہوتی ہیں۔ جب آئٹم بم تیار کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے نا جو مادے پہ ریسرچ ہوتی ہے تمام کثافتیں اسے دور کر دی جاتے ہیں، تو ایک پرامن مقاصد کے لیے ایک آئٹم بم تیار ہوتا ہے۔ تو قلب مومن کے اندر جو کثافتیں پائی جاتی ہیں، اس رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو برکتوں کا نزول کیا ہے، اور قرآن پاک کا بھی نزول ہے جو کہ مرکز تجلی ہے اور بلکہ مرکز تجلیات ہے، تو اس پر جب ہم قرآن پاک پہ عمل کرتے ہیں، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں اور جو طریقہ کار عطا کیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق چلتے ہوئے ہمارے اندر ایک ایسا جو ہے نا نور پیدا ہو جاتا ہے جسے ہم پورا سال پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ جیسے بارش برستی ہے تو جن قوموں کے پاس، جن لوگوں کے پاس انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جن قوموں کے پاس تالاب ہوتے ہیں
وہ बहुत सा पानी स्टोर कर लेते हैं पूरा साल, वो खुद भी इस्तेमाल करते हैं और मवेशी भी इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए वो रहमत होती है। इसी तरीके घरों में टैंकियाँ होती हैं, पानी होता है, लोग स्टोर कर लेते हैं, फिर बाद में भी उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। इस रमज़ान के बबरकत महीने में और अफजलियत पे बात हो रही है कि ये एक अफजल महीना है और इस महीनों को तमाम महीनों का सरदार भी कहा गया है कि इसमें हम अल्लाह ताला के रहमतों, बरकतों, नूर और तजलियात और तजलियात को अपने कल्ब के अंदर, ज़हन के अंदर जमा कर लेते हैं कि बाद में पूरा साल हम लोगों के लिए भी रहमत बने रहते हैं और बन सकते हैं। बेशक इस तरीके से हम बेशक आगे जैसे कि रमज़ान मुबारक को कहा जाता है कि ये नेकियों का बहार का मौसम है, ये नेकियों का बहार का मौसम है। और रमज़ान मुबारक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इतनी अता होती है मोमिनों पे कि हर एक का दिल नरम हो जाता है और हर एक की कोशिश होती है कि मैं बढ़ चढ़ कर नेकी के कामों में हिस्सा लूँ। हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। बढ़ते हैं अपने मेहमान सना खां की जानिब और एक खूबसूरत नाते पाक सुनते हैं, उसके बाद फिर हम अलामा साहब से गुफ्तगू करेंगे। जी मोहम्मद आतिफ मालिक साहब नाते पाक के चंद अशआर पेश फरमाएं। तेरे मुस्तफ़ा तू सलामत रहेगा, दरे मुस्तफ़ा तू सलामत रहेगा, गरीबों का तू ही फ़कत आसरा है, दरे मुस्तफ़ा तू सलामत रहेगा, गरीबों का तू ही फ़कत आसरा है, मुसीबत के मारे न दर से उठेंगे कि सबसे बड़ा ही तू मुश्किल कुशा है, दरे मुस्तफ़ा तू सलामत रहेगा, है तेरे ही कदमों में सबका मुक़द्दर, वो दारा शकू हो या कोई सिकंदर, है तेरे ही कदमों में सबका मुक़द्दर, वो दारा शकू हो या कोई सिकंदर, या कोई सिकंदर, हकीकत में वो ही बड़ा बादशाह है, तेरे दर का आका हुआ जो गदा है, दरे मुस्तफ़ा तू सलामत रहेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, दरे मुस्तफ़ा तू सलामत रहे। खूबसूरत नाते पाक हमें सुनाई है मोहम्मद आतिफ मालिक साहिब ने। हमारे प्रोग्राम का वक्त भी बहुत कम रह गया है, हम बढ़ते हैं अलामा साहब की तरफ। अलामा साहब माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और मुदल्लल गुफ्तगू आपने फरमाई है तकवा के ऊपर। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ये बयान फरमाएं कि रोज़ादारों के लिए मज़ीद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से क्या इनामात हैं। जी बहुत शुक्रिया। रोज़ा तकवा के हुसूल का ज़रिया है, वहाँ रोज़ेदार के लिए बारी ताला की तरफ से और बहुत सारे इनामात हैं। बेशक मैं एक हदीस मुबारक का मफ़हूम पेश करता हूँ कि हदीस मुबारक में है कि रोज़ेदार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक इफ्तार के वक्त और एक रब से मुलाकात के वक्त। तो रब से मुलाकात के वक्त इस पहलू को अगर दुनियावी तौर पे लिया जाए और हेयर आफ्टर जो है उखरवी ज़िंदगी में लिया जाए, तो रोज़ेदार को ये एजाज़ हासिल है कि बारी ताला बरोज़ मैशर उसे अपने शरबत दीदार से उसकी तशफ़्फ़ुफ़। यहाँ पे देखिए बंदा पूरा दिन जो है वो भूख प्यास जब बर्दाश्त करता है तो इफ्तार के वक्त उसे खुदा की नेमतें बड़ी लज्जत देती है, वो चाहे मीठा पानी हो, खजूर हो या दिगर जो है खुदा की नेमतें हों,
تو اسی طرح روزے دار کے لیے بروز محشر بھی انعام ہے. کہا جاتا ہے کہ باب الریان وہ اسپیشل جنت کا دروازہ ہے جس میں سے روزے داروں کو گزارا جائے. سبحان اللہ. باقی حاجی جو ہیں، نمازی جو ہیں، شہداء جو ہیں، وہ تو الگ الگ دروازوں سے جائیں گے، لیکن روزے دار کو بروز محشر یہ انعام دیا جائے گا کہ وہ باب الریان جو ہے وہ اس مخصوص دروازے سے گزارا جائے گا. اس کا بھی ایک پہلو یہ ہے کہ روزے داروں کو اس مخصوص دروازے سے گزارنے کی ایک حکمت یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ باری تعالیٰ اس وقت بھی انہیں اپنے شربت دیدار سے ان کی تشفی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساجد سراج قادری صاحب، علامہ صاحب نے اللہ رب العزت کی طرف سے روزے داروں کے لیے جو انعامات ہیں ان پہ گفتگو فرمائی ہے. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ جی، بڑی مدلل گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی میرے سامنے آ رہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان شریف کے مہینے میں وہ لوگ جو کبھی مسجد کے پاس سے نہیں گزرے وہ مسجد میں تراویح پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. اور دوسری چیز جو انہوں نے لذتوں کے حوالے سے کہا ہے، تو یقین مانے کہ روزہ افطاری کے دوران تو ہر بندہ لطف اٹھاتا ہی ہے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں. ہم باقاعدہ میراج قرآن لاہور میں جاتے ہیں تو اعتکاف افطاری سے پہلے باقاعدہ درود پاک، اس کے بعد ذکر اذکار، تو اس میں بھی ایک خاص لطف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. صرف میراج قرآن میں نہیں، جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں ایک جماعت کی شکل میں سب بیٹھ کے جو ذکر اذکار کرتے ہیں، اس سے بھی انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے. اور افطاری کے بعد بھی ایک بندے کو سکون ملتا ہے. ہاں، اگر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے اس کے مطابق افطاری کی جائے تو ایسا نہیں ہے کہ پیٹ بھر لیا اور اتنا بھر لیا کہ جو آگے مغرب کی جو ہے نا نماز وہ قضا ہو گئی تو پھر وہ سکون نہیں ملتا بلکہ وہ عذاب بن جاتا ہے. اور اس مہینے میں جس طریقے سے نیکی کا جو ہے نا جزا وہ بڑھ گئی ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے ایسی غلطیاں کرنے سے سزا بھی جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے. بے شک شیطان قہر میں ہوتا ہے لیکن نفس انسان کے ساتھ ہے. اور نفس اتنی بڑی ظالم چیز ہے کہ جس کو میاں محمد بخش عربی کڑی نے دیو کہا، تو جو ہے نا دائم اقبال دائم نے اس کے سرکش گھوڑا کہا. تو یہ سرکش گھوڑا جو ہے یہ یقین مانے کہ شیطان سے بھی زیادہ طاقتور ہے اور انسان کو دبوچ لیتا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس لحاظ سے بھی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان کے فیضوں پر قدم حاصل کر سکیں. جی بالکل، جیسے آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ رمضان مبارک میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. میں نے اکثر لوگوں کو یہ سوال کرتے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان کو تو قید کر دیا جاتا ہے، راما صاحب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی گناہ کرتے ہیں. گناہ پھر بھی کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیطان کو قید کر دیا گیا ہے، گناہ تو شیطان کی طرف سے، یہ انسان پھر گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں یہ جو انسان گناہ کر رہے ہیں یہ اپنی اس عادت سے مجبور ہے. نفس امارہ کہتے ہیں. ہاں جی، یہ نفس امارہ، اس کے اندر امارہ کہتے ہیں برائی کو ہے یا بیماری کو کہتے ہیں. اب دیکھیں مکڑی کو مار دیا گیا لیکن جالے نہیں اتارے. بالکل مکڑی کو مارنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تو ہمیں ان جالوں کو بھی اتارنا ہے. یہ تراویح ہے، اس کے بعد صبح کی نماز ہے، رات کے ذکر اذکار ہیں، تسبیحات ہیں، درود پاک ہے، اذکار ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کیا ہوگا کہ مکڑی کے جالے بھی اتر جائیں گے، پھر اس کو آگے مکان کو رنگ روگن بھی کیا جاتا ہے. تو یہ ساری ایک پریکٹس ہے. جب ہم مرلہ وار آگے بڑھیں گے تو پھر میرے خیال میں علامہ صاحب نے تو کہا نا کہ قیامت والے دن یقین مانے کہ اللہ کے ولی جو ہیں اور اللہ کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، وہ عید سے پہلے رب کے قرب کو پا لیتے ہیں اور ہر سجدے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر کے لذت محسوس کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ماشاءاللہ جو آپ نے کہا وہ ہے، لیکن وہ عامت المسلمین کے لیے ہے، لیکن خواص کے لیے یہ ہے کہ وہ ادھر سے ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ. سبحان اللہ، بے شک بے شک، بالکل ماشاءاللہ خوبصورت گفتگو فرمائی ہے ساجد سراج قادری صاحب نے اس پہ. جی میں بھی تھوڑی سی مزید اس بات میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور شیاطین کے جکڑنے کے بعد بھی انسان گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں. اس کی ریزن کیا؟ دیکھیں انسان کو گناہ پہ ابھارنے والی دو چیزیں ہیں، ایک تو شیاطین ہے اور دوسرا اس کا نفس ہے. تو اب شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جبکہ نفس انسان کے اندر موجود ہے. اگر اس کو اچھائی کے کاموں کی طرف راغب نہیں کیا جائے گا، احکامات الہی کے مطابق
اور جس طرح ایک روزہ رکھنے اور روزے کے احکامات کو پورے کرنے کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو اگر نہیں پورا کیا جائے گا، ماہ رمضان مبارک کے تقدس کو بحال نہیں رکھا جائے گا، تو پھر ایسے خرافات سرزد ہونے کے چانسز رہتے ہیں۔ بالکل وضاحت فرمائی ہے علامہ صاحب نے اس حوالہ سے کہ شیطان جو ہے، شیاطین جو ہیں وہ بے شک قید ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک انسان اپنے نفس کو نیکی کی طرف راغب نہیں کرے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ آج کے پروگرام کا وقت یہاں تک ہے، انشاءاللہ پھر کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو مہمان تشریف فرما ہوئے، عاطف مالک صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، اور علامہ شفقت سلیم چشتی صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، علامہ ساجد سراج قادری صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی۔ مرزا آن لائن اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے کل انشاءاللہ ایک اور خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آخر میں نعت پاک سنتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھے کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی ان کے، آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا